بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں ہوں آصف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ تو کل ہم نے مولوی نذیر احمد کا تعارف پڑھا تھا، آج ہم ان کا لکھا ہوا سبق نسخ کا خواب جو ہے وہ پڑھیں گے۔ نسخ کا خواب جو ہے وہ صنف کے حوالے سے ناول ہے، توبۃ النسخ سے اس کا کچھ حصہ لیا گیا ہے اور جماعت ناہم کا سبق ہے، اور صفحہ نمبر 35 پر جو ہے اس کا حصہ دیا گیا ہے۔ تو پڑھتے ہیں ہم نسخ کا خواب۔ یہ اقتباس مولوی نذیر احمد کے ناول توبۃ النسخ کے پہلے باب سے لیا گیا ہے۔ یہ جو اقتباس ہے، یہ سبق جو ہے، یہ پیراگراف جو ہے، یہ توبۃ النسخ کے ناول سے لیا گیا ہے۔ اس ناول میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان صرف دنیا کا ہو کر نہ رہ جائے، دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ ایسے نیک اعمال کر کے دنیا سے جائے کہ آخرت کی کامیابی بھی مل جائے، کہ مطلب صرف دنیا میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ ایسے کام کرنے چاہیے کہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔ اس ناول میں مولوی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ ایک سال دہلی میں ہیضے کی ایسی وبا پھیلی۔ وبا ایک ایسے مرض کو کہتے ہیں جو کہ پھیلتا رہتا ہے، اچھا، کہ ہر روز سینکڑوں لوگ مرنے لگے۔ بیماری ایسی آتی کہ 1-2 گھنٹوں میں انسان کا کام تمام کر دیتی۔ کام تمام کرنا مطلب ختم کرنا۔ لوگ بیماری کے خوف سے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے، شہر ویران ہو گیا۔ نسخ دلی کا ایک مالدار شخص تھا، اس نے اپنے گھر کے لوگوں کو ہیضے سے بچانے کی ہر ممکن تدبیر کی، یعنی طریقہ انہوں نے اختیار کیا، کوشش کی، لیکن بیماری ان کے گھر بھی آ پہنچی۔ ایک ہی ہفتے میں خالہ، ماما اور والد ایسے بیمار ہوئے کہ کوئی دوا کارگر ثابت نہیں ہوئی، یعنی کارآمد ثابت نہیں ہوئی۔ ایک رات نسخ کو بھی ہیضہ ہو گیا۔ طبیعت ایسی بگڑی کہ موت اس کے سامنے تھی، اپنے اچھے برے اعمال نگاہوں کے سامنے آئے، یعنی اس کی بھی طبیعت بگڑی اور اس کے تمام برے اور اچھے اعمال جو ان کے آنکھوں کے سامنے پھیرنے لگے۔ حکیم کی دوا کے اثر سے وہ گہری نیند سو گئے اور خواب میں دیکھا کہ وہ مر چکا ہے۔ اچھا، آنکھ کا بند ہونا تھا کہ نسخ ایک دوسری دنیا میں تھا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ شاید میں دوسری دنیا میں ہوں۔ جو خیالات ابھی تھوڑی دیر ہوئے اس کے پیش نظر تھے، سب اس کے دماغ میں بھرے ہوئے تھے، یعنی وہ اسی کے حوالے سے سوچ رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑے عمدہ اور عالیشان عمارت ہے، کہ ایک بہت ہی خوبصورت عمارت ہے، اور چونکہ نسخ خود بھی کبھی ڈپٹی مجسٹریٹ اور حاکم فوجداری رہ چکا تھا۔ حاکم فوجداری نے اس محکمے یا عدالت کا سربراہ ہوتا ہے جس میں قتل کے مقدمات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسے یہ تصور بندہ کہ یہ گویا ہے کورٹ کی کچہری ہے، کچہری یعنی عدالت، لیکن حاکمی کچہری کچھ اس طرح کا روبدار ہے، یعنی اس طرح کے دبدبے والے ہیں کہ باوجود یہ کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا اجتماع ہے، کہ باوجود یہ کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے، مگر ہر شخص سکوت کے عالم میں ایسا دم بخود بیٹھا ہے۔ سکوت کے عالم میں، یعنی مکمل خاموشی کے عالم میں دم بخود بیٹھا ہے، یعنی بدھ کی طرح خاموش بیٹھا ہے، کہ گویا کسی کے منہ میں زبان ہی نہیں، کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ کیا مجال کہ کوئی اپنے بارے میں ناجائز پیروی کر کے یا روپے پیسے کا لالچ دکھا کر یا صحیح و سفارش باہم پہنچا کر کاربراری کر سکے، یعنی کسی کی کوئی مجال نہیں کہ وہ جو ہے ناجائز پیروی کرے یا روپے پیسے کا لالچ دے کر اپنی سفارش جو ہے وہ کرے اور اپنا کام نکالے، کاربراری کر سکے، یعنی اپنا کام نکالے۔ جتنے مجرم ہیں، کیا خفیف، کیا سنگینی، کیا معمولی اور کیا بڑا یا سخت، کوئی اس کے رحم سے نا امید نہیں۔ اختیارات اس کے اس قدر وسیع ہیں کہ نہ اس کے فیصلے کی اپیل ہے اور نہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، کہ اس قدر ان کے اختیارات وسیع ہیں کہ نہ فیصلے کی اپیل کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کی جا سکتی۔ کام کرنے کا ایسا ڈھنگ ہے، یعنی کام کرنے کا ایسا طریقہ ہے۔ دوسرے صفحے پر آ جاتے ہیں۔ کام روز کا روز صاف، کہ مطلب وہ کام جو ہے روز کا روز ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی مقدمے پیشی میں کیوں نہ ہو، ممکن نہیں کہ تاریخ مقرر پر فیصل نہ ہو جائے، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسی تاریخ پر اس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ جو حکم ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، یعنی پورا انصاف ہونا یا کرا اور کھوٹا الگ کرنا، لیکن یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے اس حوالے سے اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ ہر مجرم کو فرداً قرارداد جرم کی ایک نقل دی گئی ہے، یعنی ان کے جرم کی ایک نقل ان کو دی گئی ہے، کہ وہ اس کو پڑھ رہا ہے اور جتنے الزام اس پر لگائے گئے ہیں سب کو سمجھتا اور اپنے برات کی وجوہات سوچتا ہے، یعنی ان کو جو نقل دی گئی ہیں وہ اس کو پڑھتا ہے اور اس پر جو الزام ہے اس کو سمجھتا ہے اور اپنی برات یعنی اپنی نجات کے حوالے سے سوچتا ہے۔ کچہری کا خیال نسخ کو حوالات کی طرف لے گیا، یعنی قید کی طرف لے گیا، تو دیکھا کہ ہر شخص ایک علیحدہ جگہ میں نظر بند ہے، یعنی ہر شخص جو ہے وہ ایک علیحدہ جگہ میں بند ہے۔ جیسا مجرم ہے اس کے مناسب حال، یعنی اس کے
حال کے حوالے سے اس کو حوالات میں سخت یا سہولت کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بڑا جرم ہے تو اس کو اس طرح رکھا گیا ہے، اگر کوئی چھوٹا مجرم ہے تو اس کو اس حوالے سے رکھا گیا ہے۔ حوالات کے برابر جیل خانہ ہے مگر بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی حوالات کے برابر ایک جیل خانہ ہے جو کہ بہت بری جگہ ہے۔ نسوح یہ مقام دیکھتے ہی الٹے پاؤ پھرا، یعنی واپس مڑا، باہر آیا تو پھر حوالاتیوں اور زیر تجویزوں میں تھا، باہر وہ حوالاتیوں میں تھا اور قیدیوں میں تھا۔ ان لوگوں میں ہزارہ آدمی تو اجنبی تھے، یعنی ناشنا تھے، مگر جا بجا شہر اور محلے کے آدمی بھی نظر آتے تھے، لیکن جا بجا یعنی جگہ جگہ ان کو شہر کے اور محلے کے آدمی بھی نظر آتے تھے، مگر وہ جو مر چکے تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو کہ مر چکے تھے۔ نسوح کو یہ سامان دیکھ کر اسی خواب کی حالت میں ایک حیرت تھی کہ الہی یہ کون سا شہر ہے، یعنی وہ حیرت میں تھا کہ یہ کون سا شہر ہے، کس کی کچہری ہے، یعنی کس کی کچہری، یہ اتنے مجرم کہاں سے پکڑے ہوئے آئے، یعنی اتنے مجرم کہاں سے آئے ہیں، یہ میرے ہم وطنوں نے کیا جرم کیا کہ ماخوذ ہے، کہ یہ جو میرے ہم وطن ہیں انہوں نے کیا جرم کیا کہ قید ہیں، یہ کیسے مرے تھے کہ میں ان کو یہاں دیکھتا ہوں، کہ یہ لوگ کس طرح مر گئے تھے کہ میں اب ان کو یہاں دیکھتا ہوں۔ اسی حیرت میں لوگوں کو دیکھتا بھالتا چلا جاتا تھا، کہ لوگوں کو دیکھتا تھا اور آگے چلا جاتا تھا کہ دور سے اس کو اپنے والد بزرگوار انہی حوالاتیوں میں بیٹھے ہوئے نظر پڑے، کہ ان کو اپنے والد جو ہے بزرگ والد جو ہے وہ بھی انہی حوالاتیوں میں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ پہلے تو سمجھا کہ نظر غلطی کرتی ہے، پہلے انہوں نے سوچا کہ شاید میری نظر غلطی کرتی ہے، مگر غور کیا تو پہچانا کہ نہیں، واقعہ میں وہی ہے، مگر انہوں نے جب غور کیا تو ان کو لگا کہ نہیں، یہ واقعی میرے والد ہیں۔ دوڑ کر قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ یا حضرت، ہم آپ کی مفارقت میں تباہ ہیں، یعنی ہم آپ کی جدائی میں تباہ ہیں، آپ یہاں کہاں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ باپ، میں اپنے گناہوں کی جواب دہی میں ماخوذ ہوں، یعنی میں اپنے گناہوں کی جواب دہی کی وجہ سے یہاں ہوں۔ یہ مقام جو تم دیکھتے ہو دارالجزا ہے، یعنی اجر کا مقام ہے کہ جو میں نے کیا ہے اس کی سزا یا جزا ملے گی۔ خداوند تعالی حاکم ہے اور جو حاکم ہے وہ اللہ تعالی ہے۔ بیٹا، یا حضرت آپ بڑے متقی یعنی تقوی والے تھے، پرہیزگار یعنی نیکی کرنے والے، خدا پرست یعنی خدا کو سے محبت کرنے والے اور نیکوکار اور نیکی کرنے والے تھے۔ آپ پر اور گناہوں کا الزام، یعنی آپ پر بھی گناہوں کا الزام جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ باپ، گناہ ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں، دیکھو یہ میرا اعمال نامہ کسی رسوائی سے بھرا ہوا ہے، یعنی میرے ایک دو گناہ نہیں ہے بلکہ ہزاروں گناہ ہے، سینکڑوں گناہ ہے۔ اب دیکھو میرا یہ اعمال نامہ جو ہے وہ کس قدر ذلت سے بھرا ہوا ہے، اور میں اس کو دیکھ دیکھ کر سخت پریشان ہوں، کیا جواب دوں گا اور کون سی وجہ اپنے برات کی پیش کروں گا، اور میں اس کو دیکھ دیکھ کر سخت پریشان ہوں، میں کیا جواب دوں گا اور ایسی کون سی وجہ ہوگی جس سے میری جو ہے نجات ہو جائے۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلا حصہ انشاءاللہ ہم کل دوبارہ لیکچر میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو کہ مجھے لگ رہے تھے کہ یہ مشکل ہے، تو اس کو میں نے لکھا ہے، آپ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو میں ذرا ٹھیک کرتا ہوں، یہ آپ دیکھیں یہاں سے۔ تو یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو اس سبق میں مشکل مجھے لگ رہے تھے، یہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اب تب تک دا اللہ پامان، خدا آباد سے۔